یہ انسان کے نماز کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو اہمیت دیتا ہے، نماز کو ترجیح دیتا ہے، نماز کی افضلیت اس کے ذہن میں موجود ہے، تو وہ بلا شبہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ بہرحال میں حدیث ذکر کر دیتا ہوں کہ سر ڈھکنے کے بارے میں یہ بہت اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمامہ تھا، زاد المعاد میں حدیث موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں حوالہ بتا دیتا ہوں۔ کانت لہ عمامۃ تسمى السحاب كساها عليا وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة۔ آپ کا ایک عمامہ تھا جسے صحاب کہا جاتا تھا۔ آپ نے بعد میں وہ عمامہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عمامہ کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے، اور کبھی بغیر عمامہ کے صرف القلنسوہ، قلنسوہ ٹوپی کو کہتے ہیں، صرف قلنسوہ پہنتے تھے، صرف ٹوپی پہنتے تھے، اور کبھی بغیر ٹوپی کے صرف عمامہ باندھا کرتے تھے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر القناع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات سر ڈھک کر یعنی سر ڈھکنا زیادہ پسند کرتے تھے، اور ہمیشہ سر ڈھکا ہوتا تھا۔ یہ بھی شمائل ترمذی میں آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی میں ہے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کانا القوم یسجدون علی العمامہ والقلنسوہ ویداہ فی کمہ، کہ صحابہ کرام کی جماعت، یہ حسن سے مراد حسن بصری ہے، یعنی صحابہ کی جماعت کبھی گرمی کی شدت کی وجہ سے عمامہ اور ٹوپی کے کناروں پر جو حصہ پیشانی سے لگا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرتی تھی، اور ان کے دونوں ہاتھ آستینوں میں چھپے ہوتے تھے سردی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے۔ قرآن مجید نے ہدایت کی ہے کہ نماز کے وقت لباس زینت اختیار کرنا چاہیے۔ واضح حکم ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ٹوپی بھی لباس زینت ہے، اس لیے عمامہ باندھ کر یا ٹوپی پہن کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ جو شخص کہتے ہیں کہ زینت نہیں ہے، تو پھر یہ جرنیل اور فوجی لوگ اپنی جو وردی بناتے ہیں اس میں ٹوپی کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے جو بادشاہ اور شاہی لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے یہ زینت کا اور لباس کا حصہ ہے، اس سے انسان بردبار اور آبرو والا لگتا ہے، وقار والا لگتا ہے شکلاً۔ تو بلا عذر ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ بالاتفاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی سر ڈھک کر نماز پڑھنے کا تھا۔ البتہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تہبند میں نماز پڑھنا ثابت ہے، یہ بھی موجود ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اوقات جائز لیکن خلاف اولا کام اس لیے کر جاتے تھے کہ امت کے لیے آسانی اور سہولت ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ خلاف اولا ہوتا تھا، لیکن چونکہ وہ جائز ہوتا تھا تو بعض احیان اسی وجہ سے وہ کرتے تھے۔ اس حدیث کا جس میں کپڑے میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر ناف سے گھٹنے تک کا سارا جسم ساتر ہو، ناف سے گھٹنے تک جسم ساتر ہو اور اس پر لباس موجود ہو، تو یہ لباس بھی نماز کی ادائیگی کے لیے کافی ہے۔ نئے کے ایسے ہی لباس میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، نماز پڑھنا اس حالت میں بہتر نہیں ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اسی ایک موقع کے عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہو، پھر تو ٹوپی کے علاوہ کرتا اور قمیص اتار کر بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ علماء کرام کی تحریروں کا حاصل بھی یہی ہے کہ اگر ٹوپی یا عمامہ یا سر کو ڈھکنے کی چیز میسر ہو
تو کھلے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر اللہ کے سامنے انکساری اور غلامی کا اظہار مقصود ہو تو گناہ نہ ہوگا اور ننگے سر نماز پڑھنا جائز رہے گا، جیسا کہ نماز استسقاء کی کیفیت میں فقہاء کرام نے صراحت کی ہے کہ نماز میں تو ظاہر ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ہمیشہ معمول مبارک رہا۔ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً کسی مصلحت کے لیے کیا ہو وہ در حقیقت اس طرح ہوتا ہے جو جواز کے لیے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ خلاف اولا تو ہوتا ہے لیکن جواز کو گنجائش نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی عمل کو، بات یاد رکھیں، میرے والد صاحب والد بزرگوار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں درازی عطا فرمائے، ان کو صحت کامل عطا فرمائے، وہ اکثر یہ فرماتے ہیں، اور ہمارے ایک استاذ ہیں بہت ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت قاری عبد الباسط، وہ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ، یہ شیطانی عمل ہوتا ہے کہ بعض لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دائمی عمل کو چھوڑ کر اتفاقی عمل کو اپنا شعار بناتے ہیں، اور یہ ان کی بدبختی بھی ہے اور کم علمی بھی ہے اور کج فہمی بھی ہے کہ وہ ہمیشہ کا عمل جو ہمیشہ زندگی میں رہا ہے ان کو چھوڑ کر اس ایک حدیث کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس میں صرف انہوں نے کبھی کبھار وہ عمل کیا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نماز پڑھنے کے وقت سر ڈھکنا چاہیے۔ جو لوگ بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر ٹوپی کے، بغیر امامہ کے، بغیر غتر و شماغ کے، بغیر سر ڈھکنے کے نماز پڑھتے ہیں وہ در حقیقت مکروہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔